اور مجدد الفسانی بھی ان میں سے ایک مجدد ہیں۔ مجدد الفسانی کا معنی سمجھتے ہیں؟ مجدد الفسانی کا معنی ہے 1000 سالہ مجدد۔ الف ہزار کو کہتے ہیں، ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد، مجدد الفسانی۔ کیونکہ علماء نے فرمایا کہ پہلے 1000 سال کے جو مجدد تھے وہ امام علی مقام امام حسین تھے، اور دوسرے 1000 سال کے یہ جو 1000 سال اب جو چل رہا ہے اس کے جو مجدد ہیں فرمایا وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے مجدد الفسانی۔ 27 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے، 27 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ مجدد الفسانی کا آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1563 سنہ عیسوی کے اندر ہوتی ہے۔ 1563 سنہ عیسوی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا جو وصال ہے وہ 1624 سنہ عیسوی کو ہے۔ 1624 سنہ عیسوی کو آپ کا وصال ہے۔ تو اس مختصر سے وقت کے اندر جو آپ نے تبلیغ کی وہ تبلیغ نرالی تبلیغ۔ آپ کا جو دور ہے وہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر بادشاہ کا دور تھا۔ یہ مغل بادشاہوں کے اندر تیسرا بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ جلال الدین اس کا نام تھا، جلال الدین اکبر بادشاہ اس کا دور تھا، جس دور کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اکبر بادشاہ ابتدائی عمر کے اندر تو یہ اسلام کے عین مطابق کام کیا کرتا تھا، خوش عقیدہ تھا، اچھے نظریات کا حامل تھا یہ شخص، لیکن اس نے اپنے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ریاست کے مفادات کی خاطر، ریاست کی مفادات کی خاطر بندے بہت کچھ کر جاتے ہیں، تو اس نے بھی اپنے ریاستی مفادات کی خاطر اکبر بادشاہ نے تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے کے لیے، جو مذاہب ہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک مذہب بنا دیا جائے، وہ ایک مذہب بنا دیا جائے اور ان کے مشترکات کو اکٹھا کر کے اس ایک مذہب کا نام رکھا الہی اکبر شاہی۔ یہ نام رکھتے ہیں دین الہی اکبر شاہی، یہ اس دین کا نام رکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے دین الہی بنایا، یہ نام رکھتے ہیں تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے۔ تو یہ نتیجہ کب ہوا؟ یہ نتیجہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے اپنے ساتھ علماء سو کو ملا لیا، جو مفاد پرست علماء تھے ان کو ساتھ میں نہ ملا، ان کو اپنا مشیر اور وزیر مقرر کر لیا، جیسے اکبر بادشاہ کہتا ویسے ہی یہ علماء سو فتویٰ دیتے تھے۔ تو اس طرح کے علماء کو ساتھ ملا کر اس نے یہ سارے معاملات کروائے اکبر بادشاہ نے۔ اب اس دور کے اندر جب یہ بات پہنچی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک کہ اس نے یوں دین کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی اور اس نے مساجد کے اوپر تالے لگوا دیے، اپنے لیے سجدہ تعظیمی کروانے لگا کہ مجھے سجدہ کرو، جو مجھے سجدہ کرے گا وہی رب، اس کا رب تعالیٰ کو سجدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ رب تعالیٰ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سجدہ کرو، اور کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ رب کا سایہ ہوتا ہے، مجھے سجدہ کرو۔ اور اس نے جو ہے وہ گائے کے ذبح پر پابندی لگا دی کہ گائے کو ذبح نہیں کیا جائے۔ اس نے شراب کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر دیا، عام کر دیا، بے پردگی کو عام کر دیا، جو پردہ تھا اس پر پابندی لگا دی، اور خود اپنے جو نکاح تھے وہ کافروں مشرکوں کے ساتھ کر دیا۔ یہ سارا اس نے جو ہے وہ معاملات یا بگاڑ یہ اپنی حکومت کے اندر وہ نافذ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کا بڑے زور و شور کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، فرمایا کہ یہ معاملات شریعت کی خلاف ورزی کے اندر ہے، اور آپ نے بڑے جو ہے وہ اپنے علماء تیار کیے، اپنے جو ہے وہ طلبہ تیار کیے، لاکھوں کی تعداد کے اندر طلبہ تیار کیے، آپ نے خطوط روانہ کیے، علماء کے پاس خطوط روانہ کیے کہ اکبر کے خلاف اپنی آواز کو اٹھاؤ۔ اور پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تبلیغ کی، بڑی دعوت دی گئی۔ ایک خط جو ہے آپ کا
جو شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روانہ کیا تھا مجدد الفسانی کہتے ہیں، اس خط کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ تھا، فرمایا کہ صرف جو ہماری نجات ہے وہ رسول اللہ کی پیروی کے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر ہے۔ اور فرمایا جانتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیسے ہوگی، سرکار کی پیروی کیسے ہوگی جانتے ہو؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیروی ہوگی وہ فرمایا بِإِتْيَانِ احکام اسلامیہ ورفع رسم کفریہ، فرمایا کہ اسلامی احکام کو نافذ کیا جائے، جو کفریہ رسومات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا اسلام اور کفر آپس میں ضدیں ہیں، جہاں اسلام آئے گا فرمایا وہاں سے کفر نکل جائے گا، اور جہاں کفریہ رسومات آ جائیں گی وہاں سے اسلام نکل جائے گا۔ فرمایا دونوں رسوم، دونوں چیزیں آپس میں ضدیں ہیں، ایک کے آنے کی وجہ سے دوسری چیز خود بخود ہی اٹھ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے یہ پیغام دیا، ایک خط کے اندر لکھا اور فرمایا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے آج، اور یہ آپ کا جو حکم تھا قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ سورہ حج کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو مولوی ہیں، جو علماء ہیں، یہ صرف مصلی کے وارث ہیں، صرف مصلی کے وارث ہیں، ادھر پاکیزہ بندہ ہونا چاہیے، سارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، جو تخت و سلطنت و حکومت کے وارث ہیں وہ شرابی بھی ہو، وہ جو ہے وہ رشوت خور بھی ہو، وہ جو ہے وہ سارے معاملات ہوں تو برداشت ہے، کوئی بات نہیں۔ جب سے یہ ہمارے پنجاب کے لیے یا دیگر ہمارے پاکستان کے اندر جب لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے تو پھر ہم ذلت کے اندر، پستی کے اندر، اور پھر ہمیں سارے معاملات دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر حکومت ملے تو کیا کرنا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، فرمایا رب تعالیٰ اگر تمہیں کسی جگہ پر قبضہ دے، قدرت دے، حکومت دے، سلطنت دے، فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ، فرمایا زکات کی ادائیگی کرنی، وامروا بالمعروف، بھلائی کے معاملات کو حکومتی سطح سے نافذ کروایا جائے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور فرمایا بری چیزوں کو حکومتی سطح کے طور پر ان چیزوں کو روکا جائے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا یاد رکھو سارے معاملات کا انجام رب کی بارگاہ میں ہوگا، سارے معاملات کا انجام رب کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے علماء نے مجدد الفسانی نے اس وقت بتائی، اور آپ کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اکبر بادشاہ تو مر گیا، اس کے بعد 1605 سن عیسوی کے اندر اکبر بادشاہ مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا سلیم، وہ جس کا مشہور نام نور الدین جہانگیر ہے، وہ تخت سلطنت پر بیٹھا ہے، اور اس مجدد الفسانی کی جو تعلیمات تھی ان سے وہ بڑا مطمئن ہوا، اس نے آپ کی دعوت کرنا چاہا۔ نور الدین جہانگیر بادشاہ نے جو اکبر بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے آپ کی دعوت کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہوں کی دعوت میں حاضر نہیں ہوتا، بادشاہوں کی دعوت میں حاضر نہیں ہوتا، تو اگر میری دعوت کرنی ہے تو پہلے جن مساجد کو تم نے بند کروایا ہے ان مساجد کو کھولا جائے۔ فرمایا کہ سجدہ تعظیمی جس کو تم حلال سمجھتے ہو اس کو حرام کا حکم جاری حکومتی طور پر کیا جائے۔ فرمایا گائے کا ذبح ہے، فرمایا جو تمہارا قلعہ ہے اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے اس دروازے پر سرے عام ہر وزیر ہر مشیر ایک ایک گائے کو ذبح کرے، پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ فرمایا سود جو حرام ہے فرمایا اس کو حرام ہی جانا جائے، شراب کو حرام ہی جانا جائے، پھر میں اگر ان باتوں پر تم جو ہے میرے مطالبات پورے کرتے ہو تو پھر فرمایا مجدد الفسانی جو ہے وہ تمہارے پاس آ جائے۔ اللہ، وہ سارے دعوے اس نے مانے، سارے آپ کے مطالبات مانے۔ مجدد الفسانی سلیم جو معروف نور الدین جہانگیر بادشاہ تھا اس کے پاس گئے اور وہ آپ سے بڑا جو ہے مطمئن ہوا اور اس نے آپ کی تعلیمات لی اور دعوت کا تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ سلیم نور الدین جہانگیر کے جو پوتے تھے ان کا نام تھا اورنگزیب بادشاہ۔
औरंगजेब बादशाह, और दूसरा पोता था मुहिजुद्दीन अबुल मुजफ्फर। ये दोनों पोते जो थे नूरुद्दीन जहांगीर के हाफिज़े कुरान बने, और इन्होंने जो है वो मसाजिद को तामीर करवाया। शाही मस्जिद लाहौर के अंदर ये औरंगजेब बादशाह ने बनवाई। और फिर इसके अलावा औरंगजेब बादशाह ने वो मुजद्दिद अल-फिसानी की तालीमात से मुतासिर होकर उसने वो सारे मामलात करवाए जो आपकी तालीमात के मुताबिक थे। खुद मदारिस कायम करवाए और उनका सारा निजाम कहाँ हुकूमती तौर पर चलाया जाए। औरंगजेब बादशाह ने फिके हनफी पर औरंगजेब बादशाह ने 500 उलमा को इकट्ठा किया और कहा तुम फिके हनफी पर काम करो, और फिके हनफी की सबसे बड़ी जो ज़ख़ीर किताब होगी वो हम जो है वो हुकूमती तौर पर शाया करें। तो फिके हनफी पर काम, फतावा आलमगीरी उस वक्त लिखा गया। अल्लाह अकबर। ये मुजद्दिद अल-फिसानी जिन्होंने तजदीद की, इहयाए दीन किया, जो दीन को मिटा रहे थे उनका सत्तेबाब किया, उनको रोका, ये मुजद्दिद का काम है।